جی ویلکم بیک خواتین حضرات، ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. آپ کے لیے فون لائنز کھلی ہیں، آپ جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے آج کے ٹاپک جو کہ غیبت ہے پر گفتگو کر سکتے ہیں. ذاتی تجربات بھی یقیناً ہم سب کے ہوتے ہیں اور دلوں کو جو ہے وہ اس سے بہت دکھ بھی پہنچا ہوتا ہے کئی دفعہ ان باتوں سے جو آپ اکثر سنتے ہیں ان لوگوں کے منہ سے جن کی آپ نے بھلائی کی ہوتی ہے. تو جی علی بھائی ہم بات کر رہے تھے. اس پر ایک چیز اور بھی ہے، جیسے کہ ہم پہلے کال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو. علی بھائی السلام علیکم. محمد بھائی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. بالکل ماشاءاللہ میرا شہزاد بھائی زندہ سلامت رہے. جرمنی سے ان کی آواز سنتا رہتا ہوں، کبھی کبھی بہت خوشی ہوتی ہے. تو ان کو تو ایک ہی کہوں گا، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح، کبھی برس گئی الزام ہی آئے. کوئی بات نہیں. چلو شکر ہے میں اپنے بھائی کو غیبت کے بارے میں کیا کہیں گے آج آپ؟ ٹاپک پہ بات کریں چھوڑیں محمد بھائی. ٹاپک پہ بات ہے کہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی حدیث پاک ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے، میری نیت کیا ہے؟ صحیح. کسی کو بدنام کرنا، میری نیت میں شامل کیا ہے؟ یا میری یہ نیت ہے کہ کوئی محلے میں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. میں گلی کے کونے پہ بیٹھا تھا تو وہاں پہ ایک بڑھیا اور ایک بزرگ آدمی آئے. وہ کہتے ہیں بیٹا دیکھ، یہ اس گلی میں فلاں فلاں مکان والے ہیں، ہم نے وہاں پہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، تو کیا تم ہمیں چھوٹی سی کوئی انفارمیشن دے دو گے؟ میں نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی کی اس لڑکے کے سے شادی ہوگی، کیونکہ وہ ہیروئن پیتا ہے، وہ جوا بھی کھیلتا ہے، حتیٰ کہ ہر چیز کی برائی تھی کہ سب سے بڑی جو برائی تھی وہ ہیروئن پیتا تھا. انہوں نے میرے ہاتھ چوما اور وہ چلے گئے، کہتے کہ بیٹا آپ نے ہماری بہت اچھی اپنا کیا کہتے ہیں ہیلپ کی ہے. میں نے ایک لڑکی کی جان بچا دی، اس فیملی کو تباہ و برباد. میری نیت تھی کہ اس بچی کی اپنا کیا کہتے ہیں زندگی بچ جائے. اچھا یہ میری نیت تھی. اگر یہ میری نیت یہ ہوتی کہ اس لڑکی کا رشتہ اس لڑکے کا رشتہ یا میرے ساتھ ہو جائے یا میرے بھائی کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ چیز اور تھی. کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے قرآن پاک کو، حدیث پاک کو، اس کے اوپر بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. میری نیت میں کیا شامل ہے کہ میں جس طرح آپ کہتے ہیں علماء سو کہتے ہیں، میری نیت کیا ہے؟ کیا ان کو بدنام کرنا کہ یا اسلام کی صحیح حقیقت بتانا کہ اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری نیت کے اوپر میرا رب مجھے میرا اجر دے دے گا. یہی چیز ہے کہ قرآن پاک کے اندر اگر آپ اس کو بار بار پڑھیں، اس کی حقیقت کو، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں تو آپ کے آگے اس جیسی روشن کتاب آپ کے پاس ہے ہی نہیں. بھائی دنیا میں یہ دنیا روشنی ڈھونڈتی ہے کہ روشنی کہاں ہے، روشنی کہاں ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اللہ کے بندو یہی قرآن پاک ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکے. میں نہیں یہ کہتا کہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کو کوشش ہی نہیں کی، اس روشنی کو ہم نے حاصل ہی نہیں کیا. تو اس کی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کے اندر گم ہو جائیں اور اس کے اندر جو ہے نا اس کی روشنی کو اس کی تلاش کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹاپک کیا ہے. حدیث پاک کیا کہتی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان آیت مبارکہ اتارا گیا. تو میرا کسی کو توبہ نعوذ باللہ کہ میں اتنا بد اخلاق یا اتنا کوئی گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ ایک ممبر رسول پہ آدمی بیٹھے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا قرآن پڑھتا ہو، وہ دین کی بات کرتا ہو اور محمد علی اٹھے اور اس کی نیت اور کہ اس کو بدنام کر دے. اس کے اپنا محمد علی نے قبر میں نہیں جانا، محمد علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھنا، اپنا محمد علی نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں ملنا، بی بی کو نہیں ملنا، بھائی اللہ کو نہیں ملنا. بھائی محمد علی کو سب کچھ پتا ہے. مجھ پہ الزام لگانے سے پہلے میں کسی کے اوپر بہتان نہیں لگاتا. میں بڑے سوچ سمجھ کہتا ہوں کہ ہمارا دین جو آیا تھا وہ میں نے کل کی مثال دی تھی کہ وہ ملبے کے نیچے ہے، وہ ملبے کے نیچے ہے. اب ملبہ اوپر سے اتارنا پڑے گا. وہی بات آ جی علماء سو کو اتارنا پڑے گا. یہ جو ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے، میں بہتان نہیں لگا رہا، یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں. میری نیت میرا رب جانتا ہے کہ محمد علی جب آ کے بات کرتا ہے توبہ نعوذ باللہ میں کسی کی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا. میں انسان کا کیونکہ میں اپنے اگر میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے رسول کی تعلیم کو نہیں پا سکا. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں بہت گناہگار آدمی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس چیز سے بچائے
کہ یہ جو غیبت ہے اس کی نیت کے اوپر دیکھ لو کہ آپ کی نیت، بس نیت کے اوپر آپ کو رب تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے دے گا کہ آپ کی نیت خراب ہے یا آپ کی نیت اچھی ہے. اس طرح تو ہم حدیث پاک ڈیلی پڑھتے ہیں، روایت ڈیلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں صحابی نے یہ کر دیا. پڑھ کے دیکھ لیں تو وہ ساری غیبت ہے. جی نہیں، نیت کیا ہے کہ اس نے غلط کیا، اس کا حق یہ بنتا تھا، اس نے غلط کیا، اس کا حق نہیں بنتا تھا. تو اسی لیے ہم حدیث پاک کو جب کوٹ کرتے ہیں تو صحابہ کا نام لیتے ہیں، اس صحابی نے یہ کیا، اس صحابی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غیبت میں نہیں آتا، یہ آتا ہے آپ کی نیت کہ آپ حقیقت بتا رہے ہیں. تو شہزاد بھائی آپ سے بڑی خوشی ہوتی ہے، تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اگر میری کسی بھی بات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، میں اس کی میں پہلے بھی اور بعد میں بھی معافی مانگتا ہوں. میری نیت نہیں ہے. بس میں آپ کے اوپر آپ کے اوپر علی بھائی میں لاسٹ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے صرف یہی کہوں گا کہ محمد علی کی نیت کا خراب لگتی ہے، اس کا اجر رب تعالیٰ مجھے دے گا. تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. اشتیاق صاحب، اشتیاق بٹ صاحب. وعلیکم السلام بھائی، آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. میری بہن سائرہ حسین، ہاشم بھائی کدھر چلے گئے؟ کہیں چھٹیوں پہ ہیں یا پاکستان ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی میں رکھے، ان کی فیملی کے ساتھ جہاں بھی ہیں. اگر چھٹیوں پہ ہیں تب بھی تو آپ برسی بھائی آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور سائرہ بہن بھی. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. یہ جو ٹاپک ہے یہ جب سے ہدایت شروع ہے، یقین مانے کہ کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی دن یہ ٹاپک چلتا آ رہا ہے. یہ اتنا ضروری ہے کہ بار بار جو کہ انسان کو اصلاح. میں یہ سمجھتا ہوں موسی بھائی کہ محمد اور آل محمد کے صدقے سے ہمیں ان نمازوں سے بچائے کہ جن نمازوں کا ذکر اللہ پاک نے کہا کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی. ان نمازوں سے پاک پروردگار ہمیں بچائے. اور یہ جو بات ہے اس سے تو ہر بار، ہر دفعہ، ہر ٹائم، ہر وقت، صبح شام یہی محمد اور آل محمد اور پاک اللہ سے یہی گزارش، یہی عرض کرنا چاہیے کہ پاک پروردگار ہمیں اس چیز سے نجات دلائیے، اس چیز سے ہمیں بچائیے. ٹھیک ہے کہ دنیا ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ غلطی ہم سے نہ ہو. جو ٹاپک آپ نے رکھا ہم دعا گو ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں بچائے. ایک اور بات موسوی صاحب، آپ سے، علماء کرام سے اور پوری ہدایت ٹیم سے میری ایک گزارش ہے کہ ہدایت ٹی وی جب سے سٹارٹ ہوا ہے تب سے ہم الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، اور سارے کا سارا ہدایت ٹی وی بہت اچھے پروگرام، جس میں دنیاوی پروگرام بھی آتے ہیں، دینی بھی آتے ہیں، ہر قسم کے معاشرے کے پروگرام آتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ، ابھی پچھلے دنوں میں ایک پروگرام لگا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ہمیشہ سے ڈاکٹر عدیل صاحب سے، عبدی صاحب سے اور جتنے بھی علماء میرا ان سے رابطہ ہے اور میں اپنی غلطی سدھارتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے کوئی پوچھنا ہو تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی رائے مت دیجیے گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی پتا کہ علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبادت تو صرف اور صرف وحدہ لا شریک ہی ہے، لیکن علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو جہاں علی علیہ السلام کی محفلیں سجائی جائیں وہاں عبادتوں میں شمار ہوتا ہے. تو یہ کچھ تھوڑا سا مجھے کنفیوزنگ ہوئی ہے پروگرام میں کہ انہوں نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بات کی، لیکن وہاں ہدایت ٹی وی کا بالکل آن دا ریکارڈ وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دے دیا اور بری بری باتیں لکھی ہیں. ان سے انتباہ کیجیے میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی، کیونکہ علی کا ذکر ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور محمد اور آل محمد کا ذکر ہی اللہ پاک کا ذکر ہے. یہ درجات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو قرآن کا ثواب دے دے، کوئی کسی کو نواب کا ثواب دے دے، لیکن ان باتوں سے لوگوں کو مت اجرائیے گا کہ ہاں جی علی کا ذکر کر دیا تو پتہ نہیں آپ کو قرآن کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. میری نیت کیا ہے کہ ہم علی کا ذکر کریں گے، پاک پروردگار ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا، وہ جتنا بھی ہو، تھوڑا ہو یا بہت ہو، قرآن کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو. میری نیت ہے اگر قرآن کے مقابلے میں رب نے مجھے دیا ہے تو وہ دے گا. تو یہ تھوڑی سی گزارش ہے ہاتھ باندھ کے موسیقی صاحب، اور خاص طور پہ ہم بہت دعا گو ہیں ہدایت ٹی وی کے لیے کہ ہدایت ٹی وی
بہت کام کر رہا ہے. پاک پروردگار اس کی اور ترقی عطا فرمائے آپ بہنوں کو, آپ بھائیوں کو. اور راہ ہدایت ہے, یقین مانے کہ اتنے بندے راہ ہدایت پہ آ گئے, اتنے بندے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. میرے جاننے والے, میں بذات خود, میری خود فیملی. اور اس طرح یہی اہل بیت کا درس ہے کہ یہی قیامت کے دن بھی کام آئے گا, اس دنیا بھی آئے گا, اس دنیا میں بھی آئے گا. پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ٹاپک جو آپ نے رکھا اس سے خاص طور پہ ہمیں پاک پروردگار بچائے رکھے, نمازی بھی رکھے اور ماتمی بھی رکھے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. خدا حافظ. جاری بہت شکریہ آپ کا. جی تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ تمام تبدیلی کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے ہوتا ہے. بالکل. تو جس طرح سے کہ بات ہوئی ہماری کہ انسان کو جو ہے دعا کا سہارا لینا چاہیے, اور اپنی تمام جو کہ ایسی برائیاں ہیں جس کو ہم برائی نہیں سمجھتے اور اس کو جاری رکھتے ہیں, اور اس سے کہ ہم آئے انسان تھے اور نہ جانے کس شکل میں انسان اس دنیا سے جائے, تو اپنی عاقبت جو ہے وہ مطلب اختتام جو ہے اس کو بخیر جو ہے وہ جانے کو جو ہے سامنے نظروں کے رکھنا چاہیے. تو اس ٹی وی کا مقصد بھی پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان اویئرنیس کو پیدا کرنا, اور ان ٹاپکس پر, ان علوم پہ جو کہ ہم نے نام تو سن رکھے ہیں مگر ڈیٹیل سے آپ کی بھی رائے سننی, اپنی بھی بات کرنی, علماء کی بھی بات سننی. تو یہ بڑا یہ آپ کا اپنا جو ہے فورم ہے. ایک اور کالر کو لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ میں امتیاز بول رہا ہوں فرانس سے, سارا بیت. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی جان تے سسٹر میں اسلام اگے بھی کرتے ہیں روی دا تے جڑا موضوع تو رکھیا غیبت ہر کرنی چاہیے. بڑائے تے ایک قسم دا سمجھو کہ اپنے بھائی دا گوشت کھانے دے برابر ہے. غیبت کرنا بندہ محمد آل محمد تے درود و سلام بھیجدا رہے تے نالے تانوں جناب سیدہ فاطمہ دے ولادت با سعادت دی مبارک. تے میری سر والدہ کل فوت ہو گئے نے, تے ریکویسٹ سارے مومناں کو کرن من معافرت تے نالے جنہ کو ہو سکے نماز شب چ تے صدقہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ شاد کر دے, جو آچن اللہ جگہ دے تے کرور کرے تو انہاں تے تہاڈا بھی اللہ سارے بیاتاریاں نو جننے بھی نے خدمت کر رہے نے جے ہور جڑے چینل نے اللہ انہاں دی توفیق اج برکت پائے تے سانو معاشرے والے دن انہاں پاکاں دی سائے دے تھلے اٹھائے. بڑی مہربانی. مومنا دی میرے بھائی اشتیاق بھی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. نقوی صاحب بھی آمدے نے, دوجے مقصود حسین سید چاچے بھی آمدے نے, چاچا یعقوب جی, سارے دل صاحب جن تو دعا کرنی ہے سارے مومنا کے. بالکل جی. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کو صبر عطا فرمائے, بالکل ان کے درجات بلند فرمائے. اور تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. اور کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بہن اور سید موسوی صاحب کو. جناب علی جان شاہ صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہمارے بھائی آئے تھے, اللہ وہ ہماری بھی ماں کی جگہ ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ ایک حوثی جو ہے وہ فضائی حملہ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ اس کو پروپیگنڈا بنا دیا جائے گا. تو میں اسی بات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ ان آل سعود سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر حوثی ان پر فضائی حملہ کریں تو یہ خود ہی مقامات مقدسہ کو خود ہی یہ نشانہ بنا کر ان کے متھے جڑنے کے لیے اور اب مسلمانوں کے جذبات کو مارنے کے لیے یہ استعمال نہ کر لیں. کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ جب کسی بھی مقام مقدسہ, صرف آپ کی وہ بات صحیح ہے کہ دو ہی مقام ہیں جن کو یہ چھیڑ نہیں سکتے کہ ان کو پتا ہے اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا. بالکل. تو دوسری بات یہ ہے کہ سورہ توحید, سورہ اخلاص قرآن پاک میں ہے, اور علی علیہ السلام کی وہ حیثیت سرکار نے فرمایا علی کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے سورہ توحید کی حیثیت قرآن میں ہے. اور جس مولا علی علیہ السلام کا ایک ضرب کل کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے, کیا بات, اس علی کا نام جو ہے وہ ختم قرآن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کا نام ختم قرآن نہیں ہو سکتا یا ایسا, میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو نماز روزہ اور دوسری چیزیں وہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن
علی کا نام اگر خندق میں ایک ضرب نہ ہوتی تو آج نعوذ باللہ استغفر اللہ نہ قرآن ہوتا نہ اسلام ہوتا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ علی کے نام کا لینا ایک ختم قرآن کا ثواب کیوں ہے کہ علی کی وجہ ہی سے دین اور ایمان اور معرفت توحید آج موجود ہے 1400 سال بعد بھی. اگر وہ ضرب نہ ہوتی تو کچھ بھی آج نہ ہوتا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے عزاداری کو اور نام علی کو نشانہ بنا کر ہم عمل کی بات کریں گے تو صرف عمل جو ہے وہ عقیدہ پہلے ہے بھائی. قرآن پاک کی یہ آیت جہاں بھی آئی ہے اے ایمان والو اور عمل صالح کرو. ایمان کا لفظ پہلے ہے اور عمل صالح کا بعد میں ہے. تو صرف عمل جو ہے وہ سارے پورے ہونے کے باوجود بھی جنت کے دروازے پر اللہ کی طرف سے سوال آئے گا کہ ان کے پاس ولایت علی ہے یا نہیں ہے. تو اگر نہیں ہوگی تو وہاں سے واپس موڑے جائیں گے. تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ علی کا نام اگر ختم قرآن کے برابر ہے تو ہے. اس میں کیا رائے دے سکتا ہوں, دوسرا کیا رائے دے سکتا ہے. یہ اگر کوئی رائے دیتا ہے تو وہ تفسیر بالرائے ہے اور وہ جنت سے اتنا ہی دور ہوگا جتنا آسمان سے ہم آج دور ہیں زمین پر. ٹھیک. تو مولا کائنات علی علیہ السلام کی ذات اور کربلا اور مولا علی علیہ السلام کی ذات کو اگر ہم نکال دیں تو ہمارے پاس دین میں ہے ہی کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. جی اچھا کٹ گئی یہ کال. تو جہاں تک بات ساری وہی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا گھوم پھر کے آ جاتی ہیں جب ہم معاملات مطلب ٹاپک کی طرف آگے میں بات کر رہا ہوں. پہلے چلیں کالر کو لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. علی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. 1 منٹ دیں گے آپ مجھے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو بات مولا کائنات کے متعلق کہی جاتی ہے میرا تو ایمان ہے اور وہ حدیث بھی ہے کہ صفا مرمہ کے درمیان بھاگتے بھاگتے مر جاؤ. احد جتنی بلند دولت احد کے پہاڑ جتنی بلند دولت اللہ کی راہ میں بھی اگر دے ڈالو تو جب تک تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تم جنت کی بو بھی نہیں پا سکو گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنی فضول ہے کیونکہ علی قرآن ہے کیا, قرآن میں ہے کیا. قصیدہ تو انہی کو ہی ہے نا. انما کی آیت پڑھ لیں, سورہ دہر پڑھ لیں, کوئی چیز پڑھ لیں, اس میں آپ کو ان کی تعریفیں ملیں گی, ان کے ہی عمل ملیں گے جو انہوں نے کر کے دکھائے لوگوں کو. تو وہ یہ بات کرنا ہی ایسے فضول ہے. اگر کوئی بات یہ کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی جو اس کے اندر ماویائی ذہنیت ہے وہ باہر نکالتا ہے. تو اس میں ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. علی تو وہ ہے پاک رسول نے کہا تھا حق علی کے پیچھے ہے, جدھر علی جائے گا ادھر ہی حق جائے گا. بے شک. تو پھر حق کی بات تو یہی ہے کہ جب علی کا نام علی کا نہیں ہے, اللہ نے رکھا ہے اور اللہ نے اپنا نام علی کو دیا ہے. اور پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میری آنکھیں ہیں, یہ میرے کان ہیں, یہ میرا چہرہ ہے. تو اللہ کا چہرہ بھی اگر ہو تو قرآن بھی تو اللہ نے بھیجا تھا, تو وہ بھی تو اللہ نے نیچے بھیجا تھا, اور علی بھی اللہ کا چہرہ ہی ہے. اور پھر یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو یہ کہے کہ علی کا نام لو تو قرآن ختم نہیں ہو سکتا. یہ اپنے عقیدے کی بات ہے, اپنے بغض کی بات ہے. جتنا کو بغض رکھتا ہے اس کا علی اس کو اتنا ہی نظر آتا ہے. اب میں آپ بات کروں گا, ایک چھوٹی سی ذرا سیریس بات کر رہا ہوں آپ سے, اب اس کو آپ مائنڈ نہ کرنا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے ابھی بھائی نے ٹیلی فون کیا تھا جی, وہ باتیں کرتے ہیں جی, لمبی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائی ہم باتیں نہیں کرتے, ہمارا میسج ہوتا ہے, ہم نے میسج دینا ہوتا ہے. اور یہ میسج ہمارا کبھی اتنا گرا ہوا نہیں ہوتا کہ جو کسی کے دل پہ چوٹ لگائے, یا اس کو ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نقصان پہنچائے. اگر ہم اس لیے بات لمبی کرتے ہیں کہ ہمارا میسج کسی طریقے سے پہنچ جائے. نام عالم ہوتے ہیں نہ فاضل ہوتے ہیں. ہم نے پھر بدی بات کرنی ہوتی ہے, ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی, کتابیں آگے رکھ کے بات نہیں کرنی ہوتی, ہم نے بات کرنی ہوتی ہے پھر بدی. تو اس میں ہمیں اپنے مقصد کو بازار کرنے کے لیے, اپنے میسج کو ظاہر کرنے ہمیں تھوڑا سا وقت لینا پڑتا ہے. ہاں ایک بات آج میں آپ سے گزارش کروں گا, ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ روز کالیں کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہماری کالوں کی وجہ سے یکسانیت کا شکار ہو گئے ہوں. تو کیا اجازت دیں گے کہ ہم 5-4 مہینے 6 مہینے ذرا خاموشی اختیار کر لیں تاکہ جو نئے کالر ہیں وہ اس بات آگے باتیں کریں اور وہ ان کو موقع مل جائے؟ کیا انہیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم 5-6 مہینے کال نہ کریں آپ کو اور لوگوں کی باتیں سنیں؟
یا اس پہ میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اجازت ہے؟ نہیں یہ فورم سب کے لیے، ہم کسی کو جو ہے وہ مطلب ہمارے لیے سب محترم ہیں اور آپ سے ہم بڑی محظوظ بھی ہوتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں بالکل، گفتگو ہمارے ہمیں بھی تمام بہت حاصل کالرز کی ہوتی ہے اسپیشلی مطلب آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے ہم بڑے جو ہے وہ مطلب ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور میسج ہمیں مل جاتا ہے۔ ہدایت ٹی وی ایک ایسا ٹی وی ہے، میں آپ کو بتا دوں ہدایت ٹی وی ایک ایسا ٹی وی ہے جس نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا اس بات سے۔ ہیلو جی جی آپ کی بات۔ ہدایت ٹی وی ایک ایسا ٹی وی ہے جس نے دنیا میں اپنا تمام میڈیا کی دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا اس بات پہ کہ اس نے خود کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، کوئی کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن یہ ہر ایک کی بات سنتا ہے اور ہر ایک کو موقع دیتا ہے، ہر قسم کی باتیں سنتا ہے۔ ہدایت ٹی وی تو ہم نے گالیاں بھی سنی ہیں لوگوں سے، لیکن ہدایت ٹی وی نے آج تک کسی کو برا نہیں کہا، پورا موقع دیا ہدایت ٹی وی نے کہ جو کیا دل کی بات ہے کرو، اور وہ کرنے کا موقع دیتا بھی ہے۔ یہی خوبی ہدایت ٹی وی کی ہے جو ستارے کی طرح ہدایت ٹی وی دنیا پہ چمک رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں باتوں کے اوپر تو میں یہ چاہتا تھا کہ انہیں موقع دیا جائے، وہ باتیں وہ بھی کر کے دے کہ ہم ان کی باتیں بھی سنتے ہیں کہ وہ کیسا میسج دیتے ہیں۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں ہمیں تو ہم 5-6 مہینے ہم کال نہیں کرتے۔ بالکل نہیں، پروگرام ہوتا ہے اور جو بھی چاہے شامل ہوئے، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے کسی قسم کی۔ لوگ یکسانیت کا شکار ہو گئے، یہ بات یہ کہ ہم کوئی ڈرامہ یا کوئی فلم تو پیش کر نہیں رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں حقائق پر مبنی بات کر رہے ہیں، تو اس پر روزانہ بات کرنا تو یہی ہوتا ہے کہ اچھا میسج پہنچے دنیا۔ بالکل ہم اپنی نالج شیئر کر رہے ہیں، ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور تمام اپنے معزز اسکالرز کو۔ بہرحال میں نے یہی آپ سے پوچھنا تھا کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں لمبی بات کرنے کو، انہیں ذرا احساس ہو جائے اس بات کا اور انہیں موقع دیا جائے، وہ بھی ذرا لمبی بات کر کے دیکھیں کہ کیا وہ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نقوی صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ۔ اصل میں ایک اور کال۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سید صابر حسین منڈی بہاؤدین سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے پیاری بہن کو بھی سلام، بھائی علی کو بھی سلام۔ میں جناب نور علیہ السلام شام کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نور حضرت ابو طالب کے حصے میں بھیجا گیا، ایک نور حضرت عبداللہ کے حصے میں بھیجا گیا۔ نور عبداللہ محمد مصطفیٰ بن کے آیا اور نور ابو طالب علی علیہ السلام بن کر مولود کعبہ بنا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نور محمد کو زہرا کی شکل میں تبدیل کیا۔ اللہ وہ ہے جو دو کمال سمندروں کو ایسا ملاتا ہے کہ ان کے درمیان ایک برزخ رکھتا ہے، دونوں کمال کی چوٹی پر پہنچے ہیں، باوجود بھی محمد جیسے برزخ آگے بڑھنے کی جسارت کوئی نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک حسن جیسا موتی برآمد ہوا، ایک حسین جیسا مرجان پیدا ہوا۔ تسلی نسل حسین و نسل حسن و نسل محمد و نسل علی بھی ہو، نسل زہرا بھی ہو، سلسلہ چلے تو بیت الپاک کا چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یالی بالکل پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے اور ایک مختصر سی بات کر کے جو ہے وہ اس کو ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں گے کہ جیسے کہ ہمارے کالرز نے کہا کہ یہ مطلب یہ افتخار رہا ہے ہمارے ہدایت ٹی وی کو کہ ہم سب کی بات کو باقاعدہ سنتے ہیں، اور وہ اس کی صرف ایک ہی مطلب وجہ یہ ہے کہ اس کے جو منتظمین ہیں، جو اس کے مطلب جس کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت خود جو کہ وہ علماء حضرات ہیں، تو اس لیے ہمیں جو ہے نا کسی کی بات سننے سے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی کہ اس فورم پہ نا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں بات کریں، چاہے آپ جو ہے وہ حق میں کریں چاہے اعتراض کریں، چونکہ یہاں سے علمی اور مدلل جو ہے وہ ہمیشہ جواب دیا جاتا ہے۔ یکسانیت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمارے ٹاپک بھی یکساں نہیں ہوتے، بالکل ہمارے ٹاپک بھی الگ ہوتے ہیں، اور تمام پروگرامز کے اندر جو لائیو کالز ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ رائے دیں، اپنی بات کریں، اور جہاں پر بھی ابہام پایا جائے گا تو
جو ہمارے علماء حضرات ہیں، ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور جناب علامہ عباس عابد صاحب، ان حضرات کی طرف سے آپ کو مدلل جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کا جواب ہمیشہ دیا جاتا رہا ہے اور جاتا رہے گا. تو اس لیے ہم جو ہے وہ آرام سے، جو ہماری پالیسی ہے کہ ہم سب کی بات کو مکمل سنتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں اور اس کا ہم جو ہے وہ اپنے فورم سے جواب دیں گے. اور یہ بہت اچھا ہے، یہی تبلیغات ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے شعور میں باقاعدہ اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا بالکل جو ہے پروگرام کو جی بالکل ہمارا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اگرچہ کالرز جو ہیں وہ ابھی بھی کال کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آج اس اخلاقی برائی پر، جس روحانی بیماری پر ہم نے ذکر کیا، امید ہے کہ ہم سب مل کر اپنے اپنے اندر جو ہے اس برائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے، نہ ہی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے، دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ تھا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.